جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی، جس نے آج 29 اکتوبر 2020 کو اپنے قیام کے 100 سال مکمل کر لیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ جس کی جڑیں جدوجہد آزادی کے ساتھ جڑی ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں واقع ہے، جس کا قیام 29 اکتوبر 1920 کو برطانوی راج میں آج کے اتر پردیش کے شہر علی گڑھ میں وجود میں آیا۔ 1988 میں ہندوستانی پارلیمان کے ایک ایکٹ کے تحت جامعہ ملیہ اسلامیہ کو مرکزی یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ 1920 میں علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ جامعہ کی بنیاد رکھنے والے حضرات کا خواب ایک ایسے تعلیمی ادارے کا قیام تھا جہاں اکثریت کے جذبے کا احترام کیا جائے اور اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کیا جائے۔ 1925 میں جامعہ کو علی گڑھ سے قرول باغ نئی دہلی میں منتقل کیا گیا۔ 1 مارچ 1935 کو اوکھلا میں جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اوکھلا اس زمانے میں جنوبی دہلی کا ایک غیر رہائشی علاقہ تھا۔ نظام نئے حرم جامعہ میں کتب خانہ، جامعہ پریس اور مکتبہ کے علاوہ تمام شعبے منتقل کر دیے گئے تھے۔ اسے ایک قومی یونیورسٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا جہاں اعلیٰ، جدید اور ترقی پسند تعلیم کا انتظام کیا جائے اور ملک بھر کے تمام مذاہب کے لوگ بالخصوص مسلمان تعلیم حاصل کر سکیں۔ جامعہ کو گاندھی اور ٹیگور دونوں کا بھرپور تعاون رہا۔ دونوں بزرگوں کا ماننا تھا کہ جامعہ ہزاروں طالبان کی جدید علوم کی تشنیگی کا سامان فراہم کرے گا۔ 2006 میں سعودی عرب کے سلطان سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے جامعہ کو شرف زیارت بخشا اور $3 ملین کا نذرانہ پیش کیا، جس سے ذاکر حسین لائبریری کا قیام وجود میں آیا۔ ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان واپس آنے کے بعد جب مہاتما گاندھی نے 12 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ کے اینگلو اورینٹل کالج کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اس ادارے میں 1 گھنٹے کے لیے بھی کیسے رہ سکتے ہو جہاں یونین جیک لہرا رہا ہے، تو اس بات سے متاثر ہو کر فیکلٹی کے کچھ طلبہ، فیکلٹی ممبر جن میں مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر جو علی برادران کے نام سے جانے جاتے تھے، اس واقعے سے اتنے متاثر ہوئے کہ 1 ہفتے کے اندر نان کوآپریشن موومنٹ میں شامل ہو گئے۔ مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ان لوگوں نے ایک انڈیپینڈنٹ نیشنل یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا، جس کا مقصد انگریزوں کے تعلیمی نظام سے نجات حاصل کرنا تھا۔ بعد میں اس کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ رکھا گیا اور جلد ہی اسے علی گڑھ سے نئی دہلی میں منتقل کر لیا گیا۔ حکیم اجمل خان اس کے پہلے چانسلر اور محمد علی جوہر اس کے وائس چانسلر بنے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو بعد میں ملک کے صدر بنے، شروع سے ہی اس سے جڑے رہے۔ آج 29 اکتوبر 2020 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنے اس سفر کے 100 سال مکمل کر لیے ہیں، جس کی شروعات کرشنا آشرم میں تمبوں سے ڈھکی جگہ سے ہوئی تھی، جہاں جامعہ نے ابتدائی 4 سال کا عرصہ گزارا۔ آج اسی تعلیمی ادارے کے 5 اسکول، 39 ڈپارٹمنٹ اور 30 سینٹر ہیں، جس میں تقریباً 2100 طالب علم بلا تفریق تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 1921 کا جو پہلا بیچ تھا اس میں 21 طالب علم تھے اور سبھی لڑکے تھے۔ پچھلے سال یعنی 2019 میں تقریباً 2000 طالب علم جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویٹ ہوئے، جن میں لڑکیوں کی تعداد 35% تھی۔ جامعہ سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ وہ فلمی دنیا ہو، سیاست کا میدان ہو، سائنس یا جرنلزم ہو، اس ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ان میں سابق چیف الیکشن کمشنر SY قریشی، فلمی دنیا کے مایہ ناز شاہ رخ خان، فلم ساز کرن راؤ اور کرکٹر وریندر سہواگ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اپنے قیام کے 4 سال بعد یعنی 1924 میں یونیورسٹی کے پاس تقریباً سارا پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ اس پر محمد علی نے یونیورسٹی کو بند کرنے کا مشورہ دیا، لیکن مہاتما گاندھی نے اس کی سخت مخالفت کی اور سختی سے کہا کہ جامعہ کو بند نہیں کیا جائے گا، اگر ضرورت پڑی تو پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے میں ہاتھ میں کٹورا لے کر لوگوں کے پاس جاؤں گا۔
گاندھی جی کی درخواست پر مشہور انڈسٹریلسٹ JD برلا نے کالج کی بلڈنگ بنانے کے لیے 50,000 اور جمنا لال بجاج نے 6,000 روپے دیے۔ 1938 میں جامعہ کرول باغ میں استادوں کا مدرسہ وجود میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ادارہ تعلیم ترقی کا بھی قیام ہوا، جس کا مقصد شام کے وقت میں بالغوں اور بزرگوں کو تعلیم دینا تھا۔ جامعہ کے ترانے کا ایک مصرع اٹھے تھے سن کے جو آواز رہبران وطن کی، جامعہ کے بانیوں کی حب الوطنی اور تعلیم نیز سماج کے لیے ان کی خدمات کو پیش کرتا ہے اور طلبہ کو اس مقصد کی یاد دلاتا ہے جو مستقل جد و جہد کی راہ پر رواں ہیں۔ سوچھ بھارت ابھیان کے تحت جامعہ نے 5 گاؤں کو گود لیا۔ جامعہ کے طلبہ گاؤں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کو صفائی ستھرائی، خواندگی، بچوں کو پولیو کی دوا کے قطرے پلانے اور غذائیت جیسی اسکیموں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں والوں کو قومی اور ریاستی حکومت کی اسکیموں سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آزادی کی جدوجہد میں اپنا تعاون پیش کرتا ہوا یہ ادارہ آج 29 اکتوبر 2020 کو اپنے قیام کے 100 سال پورے کر رہا ہے۔ آج جامعہ میں نئے ڈپارٹمنٹس جن میں انوائرمنٹل سائنس، ہاسپٹل مینجمنٹ، ڈیزائن اینڈ انوویشن جیسے سبجیکٹس کی تیاری جاری ہے۔ یونیورسٹی نے طلبہ اور اساتذہ کو تکنیکی منصوبے پر کام کرنے کی ترغیب دینے کے لیے انوویشن اور انٹرپرینورشپ سیل قائم کیا ہے، جو تکنیکی تعاون سے جدید صارف دوست مصنوعات کی تخلیق میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔